میں نے سپریم کورٹ میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم جو ہے عوام کے پاس 25 کروڑ عوام کے پاس جو ہے ہم اپنا مقدمہ لے جا کر ہم انصاف کے متلاشی اور ہم ملتمس ہوں گے. ہم نے 25 کروڑ عوام کے پاس اپنا مقدمہ پیش کر دیا اور الحمدللہ عوام نے ہمیں بڑا کلیئر مینڈیٹ دیا اور انہوں نے جا کر بھرپور انداز سے بتایا کہ ہم ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے اور ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا گیا. انہوں نے واضح فیصلہ دیا کہ عمران خان کے بغیر جو ہے پاکستان کی جمہور نہیں چل سکتی ہے اور عمران خان پر جو تسلسل سے اس کو پابا سلاسل کیا گیا, اس پر جھوٹے مقدمات درج کر کے اس کو سزائیں کی گئیں. عوام نے انہیں مسترد کیا, یکسر مسترد کیا اور عوام نے کہا کہ عمران خان نہ باغی ہے اور نہ ہی عمران خان مجرم ہے اور جمہور پر چونکہ وفاداری اس کی لازم اور واجب ہے اور سبھی ادارے اس کے تابع ہیں, تو میں تقاضا کرتا ہوں فی الفور کہ عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے اور عمران خان کے مقدمے اور ان کی سزائیں کالعدم قرار دے کر آرٹیکل 45 میں صدر پاکستان ان کو فوراً رہا کریں اور بصورت دیگر فوراً ان کے مقدمات لگائے جائیں اور اپیلیں, اور جس صورت سے ان کو تیزی سے ان کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر سزائیں کی گئی ہیں اسی طرح ان کو بری کیا جائے. اگر ذل سبحانی جو کو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے, جن کے خواب 8 فروری کو چکنا چور ہو گئے, جن کو عوام نے واضح طور پر مسترد کیا, اگر ان کے مقدمات اس طرح سن کر اور ان کے شواہد کے باوجود ان کو بری کیا جاتا ہے تو یہاں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان جس کے وکیل کو بھی اجازت نہیں دی گئی, جس کا بیان بھی نہیں لکھا گیا ہے, جس کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے, جس کی بحث بھی نہیں سنی گئی ہے وکیلوں کی, اور ایک بلڈوز کر کے جس کو ایک سکسیشن میں 1 ہفتے میں 3 سزائیں دی گئی ہیں, وہ انصاف کے ایوانوں پر ایک کلنک کا ایسا ٹیکا ہے جو تا حیات جو ہے اس ملک کی عدالتی نظائر پر جو ہے ایک کلنک کا ٹیکا متصور کیا جائے گا. تو اس لیے پاکستان کے عوام جنہوں نے ایک دو ٹوک فیصلہ دیا ہے, ان کی خواہشات, ان کی پلس, ان کی نبض, ان کے احساسات, ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس کو فی الفور جو ہے کالعدم قرار دے کے عمران خان کو دوبارہ یہ حق دیا جائے, کیونکہ ہم اس کے باوجود ہم لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آئے ہیں. ہم نے جتنے کاغذات نامزدگی دیے تھے ہم نے پی ٹی آئی لکھا تھا اس پر, پی ٹی آئی کبھی بین نہیں ہوئی, نہ ہی الیکشن کمیشن یہ بین کر سکتی ہے, نہ اسے اختیار ہے. یہ سمبل صرف ہمارا لیا تھا. ہم تو ایک جو ہے بلہ لینے گئے تھے, انہوں نے جہیز کا پورا سامان ہمیں دے دیا, لیکن بلے کا ووٹ نہیں تھا, ووٹ عمران خان کا تھا, عمران خان کا تھا. یہ واحد الیکشن ہے, میں نے 5 دہائی دیکھے ہیں الیکشن, یہ واحد الیکشن ہے جس میں ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا تھا, جس میں ووٹر کی ضد تھی کہ میں اپنے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا, جس نے سمبل کے لیے آ کے ہلکان ہو کر ڈھونڈتا پھر رہا تھا. خواجہ سعد رفیق کو بھی یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے گریس دکھا کے جمہوری روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور اس نے مجھے فون پر مبارکباد دی, اور میں نے اسے کہا کہ کاش تم اپنے بڑوں کو بھی یہ درس دو. اگر نواز شریف ہار گیا ہے ڈاکٹر یاسمین سے تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے, کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اسے شکست تسلیم کرنے میں, اور اگر خواجہ آصف ہار گیا ہے ریحانہ عثمان ڈار سے تو اسے کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے, شرم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کرے اور لوگوں سے جو ہے وہ معذرت کرے کہ جس انداز سے کرتے رہے. لیکن ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا ہے. یہی خواجہ آصف سے جو اسمبلی میں کہا کرتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, تو میں انہی کے لفظ دہراتے ہوئے کہتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. آپ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی وکٹری سپیچ کر رہے ہیں؟ او بھائی, آپ کے اندھے, آپ کے سارے چینلز اس آلودہ الیکشن کو بھی, جس کو دنیا ساری مذمت کر رہی ہے کہ جو الیکشن آرٹیکل جو فارم 45, اور فارم 45 ہوتا ہے جب الیکشن ختم ہونے کے بعد
ریٹرننگ پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر جب گنتی کرتا ہے اور پولنگ ایجنٹس کے سامنے اور گنتی کا کاؤنٹ وہ اس فارم پر اپنے مہر اور دستخط سے اور تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط سے وہ موقع پر جاری کرتا ہے، پولنگ وہاں تک تو ٹھیک ہے الیکشن، ہمارے ساروں کے پاس جو 60 ہمارے چرائے گئے ہیں ان کے بھی ہمارے پاس فارم موجود ہیں، یعنی فارم 45 کے مطابق ہمارے 170 لوگ جیت رہے ہیں، 170 ہمارے پی ٹی آئی کے جیت رہے ہیں۔ یہ انڈیپینڈنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بطور آئینی ایک جماعت کے، قانونی جماعت کے ایگزسٹ کرتی ہے اور ہم پی ٹی آئی ہیں، ہمیں انڈیپینڈنٹ کہنا یہ غلط ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔